بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا، یہ سورت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس میں 53 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ خمسن، 5 خمسون 50، جس طرح اردو میں 5 اور 50 بولا جاتا ہے، انگلش میں 550، ڈچ میں 5 تک کہتے ہیں، اسی طرح عربی میں خمسن اور خمسون، خمسن 5 خمسون 50، سلاسون و خمسون 53۔ 53 آیتیں ہیں اس میں اور 5 رکوع ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، سورہ مؤمن، اس کے بعد آگے آئی ہے سورہ حامیم السجدہ، آگے اب سورہ شورا ہے، اس کے آگے آئے گی سورہ زخرف، پھر آگے ہے دخان، جاسیہ اور احقاف۔ یہ 7 صورتیں مسلسل ہیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے۔ حامیم سے جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، سورۃ المؤمن سے لے کر الاحقاف تک، تو یہ سب کا زمانہ نزول ایک ہی ہے، یعنی ان کا قریب قریب ایک ہی وقت میں یہ نازل ہوئی۔ وہ دور تھا جب مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی جا رہی تھی، اور اسلام کی دین کی دعوت یہ بھی پورے جوبن پر تھی، اور اسی طرح آگے سے مخالفت وہ بھی زوروں پہ تھی۔ اس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، کیونکہ اس چیز کا تعین جو کیا جاتا ہے وہ اس کے مضامین، کہ کس طرح کے مضمون ان صورتوں کے اندر ہیں، اس سے بھی کسی حد تک اس کے زمانے کا تعین کیا جاتا ہے۔ بھائی جس دور میں مثلا مدینہ شریف میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں بہت سے احکام ہیں، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح معاملات۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں توحید پہ زور دیا گیا، اور اسی طرح عقائد پہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں۔ تو اس دور میں چونکہ مخالفت پورے زوروں پہ تھی، تو اسی کے حساب سے پھر صورتوں کے مضامین بھی پھر اس کے مطابق ہیں۔ اس کا نام ہے الشورا۔ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، اسی سے مجلس شورا بنی ہے، یعنی مجلس مشاورت، وہ کمیٹی، وہ لوگ جو بیٹھ کے مشورہ کریں، جس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی کہا جاتا ہے، کچھ بھی کہا جائے، وہ لوگ جو کسی اہم مسئلے کے متعلق بیٹھ کر مشورہ کریں، فیصلہ کریں۔ تو شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، یعنی کوئی آدمی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ متعلقہ لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور مشورے کے بعد جو بہتر رائے ہو اس کو مان لیا جاتا ہے۔
یہ معنی ہے مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی، جہاں یہ فرمایا کہ وہ رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں سے مشورہ فرمایا کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ آپ اپنے غلاموں پہ بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت گیر سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے پاس سے یہ بھاگ جاتے، یعنی اگر آپ سختی فرماتے تو یہ آپ کے قریب نہ آتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان پر کرم فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجیے ان کے ساتھ اہم معاملات میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کا حکم دیا کہ آپ مشورہ کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو مشورہ آپ کرتے صحابہ کرام سے۔ چنانچہ جب پورے عرب کے لوگ بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس مشاورت بلائی، اور اس میں یہ صرف نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ہوں، بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ اور اب غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ کیا گیا کہ خندق کھودی جائے، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم اس طرح میدان کے اندر جنگ کر کے نہیں کر سکیں گے، تو کس طرح دفاع کیا جائے۔ یہ مشورہ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کے دو طرف تو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے اتنا بڑا لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کھجوروں کے باغات ہیں، وہ بھی رکاوٹ بنیں گے لشکر کے لیے، تو اس طرف سے بھی حملہ آور یہ لشکر نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف میدان ہے کھلا، تو یہی قرینِ قیاس ہے، عین ممکن ہے کہ ادھر سے ہی لشکر حملہ آور ہوگا۔ تو یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ، یہاں ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا جائے جس کو خندق کہا جاتا ہے، تاکہ وہ لشکر اس خندق کو، گڑھے کو عبور نہ کر سکے۔ اب یہ مشورہ ہوا، اور یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے۔ حضرت سلمان فارسی وہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ وہ ان کو کہیں سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ کے تشریف لا رہے ہیں، تو وہ اپنے گھر سے حضور کی تلاش میں نکلے۔ آگے جا کے لوگوں نے بھیج دیا، بکتے پکاتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور نشانیاں دیکھ لیں کہ اس نبی کی یہ ہجرت گاہ ہوگی، یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر جب حضور تشریف لائے، حضور پر ایمان لائے، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا انتظام کیا،
پھر وہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو ان کو بھی مشورے کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں اس طرح ہوتا تھا کہ کبھی دشمن سے بچاؤ کے لیے خندق کھودی جاتی تھی۔ تو حضرت سلیمان فارسی کا مشورہ یہ تھا کہ خندق کھودی جائے، چنانچہ یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم ادھر خندق کھودیں گے، اور اس خندق کی وجہ سے پھر ویسے تو حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، بظاہر سبب یہ بنا کہ جب وہ بہت بڑا لشکر جو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ایک ہی حلے میں مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور سب کو تہہ تیگ کر دیں گے، موت کے گھاٹ اتار دیں گے، جب انہوں نے آگے دیکھا کہ خندق ہے، اب کیا کیا جائے، ان کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے۔ 1 مہینے تک وہ خندق کی دوسری طرف ڈیرے ڈال کے بیٹھے رہے، اور پھر آخر کار انہیں بھاگنے میں ہی اپنی عافیت معلوم ہوئی۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا جس سے یہ خندق کھودی گئی۔ تو جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ اور مشورہ جو ہے یہ صرف حکومتی معاملات میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں بھی ہوں جہاں بھی چند آدمیوں کے معاملات متعلقہ ہوں وہاں مشورہ ضروری ہے، بلکہ اپنے معاملات میں بھی انسان دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، اور مشورہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی اہم معاملہ ہو تو اس معاملے کا جو زیادہ ایکسپرٹ ہو، ماہر ہو، اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہو، اس سے مشورہ اس معاملے میں کر لینا چاہیے۔ اور یہ چیز بڑی ضروری ہے، مشورہ کرنا، چاہے گھر کا معاملہ ہو چاہے حکومت کا معاملہ ہو، مشورہ کیا جائے اور جو بہتر رائے ہو اس کو مان لیا جائے۔ اگر اس کو چھوڑا جائے اور اس کے مقابلے میں جو ہے مطلق العنان یعنی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے کہ کوئی آدمی کہے بھئی میری یہ رائے ہے، اب یہی ہوگا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو اس کا اکثر و بیشتر نقصان ہی ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی اپنی رائے پہ زور دیتا ہے، بھئی نہیں بس میں نے یہ سوچ لیا ہے، میرے دماغ میں یہ ہے، میرا یہ خیال ہے، تو اب یہی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا پھر اکثر و بیشتر نقصان ہوتا ہے۔ چاہے گھر کے اندر کوئی آدمی یہ ڈکٹیٹرشپ کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ڈکٹیٹر ہو۔ یورپ کے اندر اکثر عورتیں جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہوتی ہیں، تو اس کا بھی اکثر نقصان ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی بات نہیں مانتی، اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھر آخر نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی ڈکٹیٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، خاوند بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ حکومتی معاملات میں بھی اسی طرح کوئی بھی صورت ہو تو وہاں مشورہ جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ایک اکیلا ہوتا ہے اور 2 11 ہو جاتے ہیں۔ جب ایک اور ایک لکھا جائے 2 ملا کے تو وہ 2 11 ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جب 2 آدمی مل کے سوچتے ہیں تو وہ ایک کے مقابلے میں گویا 11 ہی ہو جاتے ہیں کہ وہ بہتر کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اہم معاملات میں آپ اپنے غلاموں سے، صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آگے فرمایا کہ جب آپ مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سورت کا نام بھی ہے شورا، کیونکہ اس میں مومنوں کی یہ شان بیان کی گئی کہ وہ اہم معاملات میں مشورہ کرتے ہیں اور مشورے کے ساتھ اپنے معاملات وہ طے کرتے ہیں۔ تو اس سورت کا آغاز بھی ہوتا ہے حروف مقطعات سے، حامیم عین سین قاف۔
تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ آگے فرمایا کذالک یوحی الیک، ایسے ہی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی، ان انبیاء کرام کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے، یعنی آپ کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے اور جو انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتا ہے۔ اوحا یوحی باب فعال سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف وحی فرماتا ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی کی۔ اللہ العزیز الحکیم، یہ یوحی کا فاعل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ وحی فرماتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند شان والا اور بہت بڑی عظمت کا مالک ہے۔ کفار کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ ایک انسان پر وحی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا دے اور اس کی طرف وحی فرمائے، کیونکہ وہ جس انسان کو جانتے تھے ان کے نزدیک جو انسان تھا یا جیسے انسان وہ خود تھے اور جیسے انسان وہ دیکھتے تھے، واقعی ایسا انسان نبوت کے قابل نہیں ہوتا کہ وہ انسان جو شراب پیے، جوا کھیلے، بدکاری کرے، اور ایسا انسان جو بچیوں کو زندہ درگور کر دے، ایسا انسان واقعتاً نبوت اور رسالت کے قابل نہیں ہے اور نبوت اور رسالت کا اہل نہیں ہے۔ اور وہ اس طرح کے انسان سے واقف سے، خود بھی اس طرح کے انسان تھے اور اپنے گرد و پیش میں ایسے ہی انسان دیکھتے تھے، لیکن اسی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان بھی موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ پہلے انسان نہیں ہیں جن کی طرف وحی کی گئی ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے اور ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ یہاں اوحا یوحی کا معنی ہے وحی کرنا۔ تو چند باتیں وحی کے متعلق میں عرض کروں گا۔ وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی ہے اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا پیغام پہنچانا، کلام خفی پوشیدہ طور پر جو کلام کیا جائے اس کو بھی وحی کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچاؤ، دوسرے کی طرف کوئی پیغام پہنچانا۔ اب یہ لفظ جو ہے وحی کا، الہام، وحی جو عام اصطلاح میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی طرف جو پیغام بھیجتا ہے، چاہے وہ براہ راست ہو، بغیر کسی واسطے کے ہو، اس کو بھی وحی کہا جائے گا۔ فرشتے کے ذریعے سے جو پیغام آتا ہے اس کو بھی وحی کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام نبی کی طرف آتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب اولیاء کرام کے دل کے اندر جو بات ڈالی جاتی ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے، اس پر بھی کبھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اب لغوی طور پر پیغام دینا اس کو وحی کہا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ ہے 14ویں سپارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی کا وہ اصطلاحی معنی نہیں ہے، اصطلاحی معنی تو ہے نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچنا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالنا۔ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، اس کے دل میں ڈالا کہ وہ چھپڑ بنائے اور اس میں جو ہے وہ شہد بنائے۔ اسی طرح اور جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ نبی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آنا۔ اب وحی کی صورتیں مختلف ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے ہیں اور کلام بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک صورت وحی کی یہ ہے۔ اور عام طور پر جو وحی ہوتی ہے وہ فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر انبیاء کرام کی طرف آیا۔ کبھی کبھی فرشتے کے بغیر ہی دل کے اندر کوئی بات ڈالی جاتی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نزول وحی سے پہلے حضور خواب دیکھتے، جو بھی رات کو خواب دیکھتے صبح اسی طرح واقعہ ہو جاتا۔ جو رات خواب کو دیکھا ہے صبح دیکھا کہ وہ معاملہ اسی طرح ہو گیا۔ اسی طرح مختلف صورتیں، کبھی حضرت جبریل کسی آدمی کی شکل میں آیا کرتے تھے، بعض اوقات کسی دیہاتی کی شکل میں حضرت جبریل آتے۔ عام طور پر ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، ان کی شکل میں بھی حضرت جبریل حاضر ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں وحی کی ہیں جن کے ذریعے سے وحی جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی۔ ایک صورت وحی کی حدیث پاک میں آیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار مجھ پر وحی آتی ہے جس طرح گھنٹی کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز میں سنتا ہوں۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فرمایا کہ یہ وحی کی صورت سب سے سخت ہے، سب سے شدید ہے۔ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، پھر وہ وحی ختم ہوتی ہے اور رب کا پیغام جو ہے وہ میں یاد کر لیتا ہوں۔ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے۔ اب اصل میں تو یہ ہے نا کہ میان طالب و مطلوب رمزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، کہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت جبریل امین ایک دفعہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ بھی ایک سورت کی شروع میں حروف مقطعات ہیں، وہ انہوں نے کہا کاف، حضور نے فرمایا علیم تو،
انہوں نے کہا ہا، کاف ہا یا عین سا نون، فرماتے رہے علم تو میں نے جان لیا۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ لے کر آیا ہوں وحی، لیکن مجھے ان کا مفہوم معلوم نہیں ہے، اور آپ فرمایا یہ رب اور اس کے محبوب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، اسی لیے کہا کہ کرامت میان طالب و مطلوب رمزیست، طالب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور مطلوب اس کا محبوب ہے، تو رب اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ ایسی راز کی باتیں بھی ہیں کہ جن کو کرامن کاتبین فرشتے بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اور یہ سب سے شدید ترین ہے مجھ پہ وحی، اور جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی فرشتہ کسی مرد کی شکل میں، کسی انسان کی شکل میں وہ متشکل ہو کے میرے پاس آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے اور میں اس کو جان چکا ہوتا ہوں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، وحی کی بھی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی، جب وحی نازل ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی کہ جس کو دیکھنے والے فوراً پہچان لیتے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو وہ بھی سب خاموش ہو جاتے، بھئی اب بالکل ساکن خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ شدید سردی کے دنوں میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو جب وحی ختم ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، حضور کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ تو یعنی یہ وحی کی جو ایک خاص کیفیت اور اس کا جلال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیغام کا، اس وجہ سے سردیوں میں بھی پسینہ جو ہے وہ آ جایا کرتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی فرشتہ کسی آدمی کی شکل میں بھی میرے پاس آتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو زانو بیٹھے ہیں اس طرح دو زانو، تو وہ شخص بھی سامنے آ کے دو زانو اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، حتیٰ کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا لیے یہاں، اور اس طرح ادب کے ساتھ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھ گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی اجنبی ہے، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں کہ یہ کون ہے۔ اب یہ کسی کا ان کو نہ پہچاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی کہیں دور سے آیا ہے، اور اگر کوئی آدمی دور سے آتا ہے کسی اور شہر سے، کسی اور ملک سے، تو وہ سفر کر کے آتا، اور اس زمانے میں سفر جو ہوتا تھا پیدل ہوتا تھا، اونٹوں گھوڑوں پہ سفر کیا جاتا تھا۔ تو اونٹوں گھوڑوں پہ جب سفر ہوتا ہے آدمی کو کئی دن لگتے ہیں، سفر کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی کپڑے جو ہیں ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، جسم پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، بال گرد آلود ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کوئی سفر کا اثر ان پہ نہیں تھا،
سفر کا اثر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی کہیں یہیں قریب کا رہنے والا ہے، لیکن اگر قریب کا ہوتا تو ہم انہیں پہچانتے جانتے ہوتے، ہم میں سے جانتا بھی کوئی نہیں۔ کسی کا ان کو نہ پہچاننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہیں کسی دوسرے شہر دوسرے ملک سے آئے، اور سفر کا کوئی اثر نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سفر کر کے نہیں آئے، کہیں یہیں سے آئے۔ تو اسی تعجب کے اندر صحابہ کرام تھے، تعجب تھا کہ اگر یہاں کے ہیں تو ہم جانتے کیوں نہیں، اور اگر ہم جانتے نہیں یہ کہیں دور سے ہیں تو پھر ان پر سفر کا کوئی اثر کیوں نہیں ہے؟ سفید کپڑے ہیں بڑے، اور جسم پہ اور کپڑوں پہ کوئی سفر کا اثر نہیں ہے۔ یہی سوچ رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اور تعجب ہوا کہ ایک آدمی سوال کرتا ہے تو سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ سوال کر رہا ہے، اور جب اس کو جواب دیا جائے تو وہ کہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پہلے ہی اس کو جانتا تھا۔ تو جب پہلے ہی جانتا تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ تو صحابہ اکرام کو اور تعجب ہوا۔ پہلے تو یہ تعجب تھا کہ یہ آدمی آیا کہیں دور سے ہے لیکن سفر کا کوئی اثر نہیں ہے، یہاں کا تو رہنے والا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، اور جب جانتا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں دور سے آئے ہیں، اور دور سے آئے ہیں تو سفر کا اثر کیوں نہیں ہے؟ اب اور تعجب ہو گیا کہ پہلے تو انہوں نے سوال کیا، جب حضور نے جواب دیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے اسی طرح چند سوالات کیے، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ احسان کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رب کی عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس رب العالمین رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی اب اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ نہ تمہیں پتہ ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن رب کی حکمت یہ ہے کہ اس کو اوپن نہیں کرنا ہے، عام نہیں بتانا ہے، اس لیے اس کو تم یعنی سیکرٹ اور خفیہ ہی رہنے دو۔ ہاں پھر انہوں نے کچھ علامات پوچھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائیں، پھر وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ ان کو واپس بلا کے لاؤ۔ وہ آدمی گئے، آگے پیچھے ڈھونڈا، دیکھا کہیں وہ نظر نہیں آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کرام کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی حضور سے سوال کرے اور حضور جواب ارشاد فرمائے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ وہ آئیں سوال کریں اور حضور ان کا جواب ارشاد فرمائیں۔ تو یہ بھی صورت ہوتی تھی وحی کی کہ کبھی کبھی حضور نے فرمایا کہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا، کہ کبھی کبھی کسی آدمی کی صورت میں بھی فرشتہ آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی۔ اب پہلی وحی جو ہے وہ اس کو خاص طور پر تمام محدثین اکرام نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کا جو آغاز ہی کیا ہے، سب سے پہلا باب ہے کتاب الوحی۔ یہ بخاری شریف کی پہلی جو کتاب ہے الوحی، اور پھر اس میں پہلا باب ہے کیف کان بدء الوحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اس میں پہلے تو آپ نے وہ برکت کے طور پر حدیث پاک بیان کی انما الاعمال بالنیات، پھر آگے یہ حدیث پاک بیان کی جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی صورتیں بتائیں کہ کبھی سلسلۃ الجرس گھنٹی کی آواز، یہ بھی وحی کی ایک صورت تھی، اور کبھی کسی آدمی کی شکل میں فرشتہ آتا تھا۔ آگے جو ہے باب تیسرا اس میں ہے من الوحی الرؤیا الصالحہ، اس میں پہلی وحی کا بھی ذکر ہے، اور یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم، سب سے پہلے جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ اس کی صورت کیا تھی کہ الرؤیا الصالحہ، اچھی خوابیں، سچی خوابیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے اندر حالت نیند میں کوئی خواب دیکھتے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلْقِ الصُّبْحِ، تو وہ بات اسی طرح واقع ہو جاتی جس طرح رات کے بعد صبح کا ہونا یقینی ہے، اسی طرح وہ بھی اسی طرح یعنی یقینی طور پر وہ بات سچی ثابت ہوتی۔ جو بھی حضور خواب میں دیکھتے وہی کچھ اسی طرح وقوع پذیر ہو جاتا، اسی طرح واقع ہو جاتا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر تنہائی یہ حضور کے دل میں ڈال دی گئی، اس کی محبت ڈال دی گئی کہ حضور تنہائی کو پسند فرمانے لگے۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، حضور خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غار حرا جہاں اب بھی اہل محبت جاتے ہیں ان انوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے، جو اس غار پہ اترا کرتے تھے اور اب تک اتر رہے ہیں کہ حضور وہاں تشریف لے گئے تو ہمیشہ کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ متبرک بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ بن گئی۔ تو اس غار حرا میں حضور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وہاں جا کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ گھر سے یعنی کچھ ستو پانی وغیرہ حضور ساتھ لے جاتے اور کئی کئی دن تک وہاں تشریف رکھتے۔ جب وہ زیادہ راہ وہ ختم ہو جاتا پھر حضور تشریف لے آ جاتے، اور پھر اور وہ زاد لے کے کھانے پینے کی چیزیں کچھ ستو پانی وغیرہ لے کے حضور چلے جاتے، پھر وہاں قیام فرماتے۔ حتی جاءہ الحق وہو فی غار حرا، غار حرا کے اندر ہی تھے، وہاں پہ حق آیا یعنی وحی جو ہے وہ پہلی اتری۔ فجاءہ الملک فقال اقرأ، حضرت جبریل امین وہاں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ قال ما انا بقارئ، حضور نے فرمایا کہ میں
پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ قارئ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی اس میں حکمت ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا۔ قال فاخذنی فغطنی، حضرت جبریل امین نے پکڑ کر مجھے اس طرح سینے سے لگایا، حتی بلغ من الجہد، اور مشقت میں ڈال دیا، یعنی اس کی مشقت محسوس ہوئی۔ ثم ارسلنی فقال اقرأ، پھر انہوں نے پڑھا یعنی چھوڑا اور کہا اقرأ پڑھیے۔ پھر حضور نے یہی فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی ثانیہ حتی بلغ من الجہد، دوبارہ اسی طرح ہوا، پھر چھوڑا، پھر عرض کیا اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، تیسری دفعہ بھی حضور نے یہی فرمایا، پھر انہوں نے پکڑ کے سینے سے لگایا۔ ثم ارسلنی فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں، اس سے آگے والی 2 آیتیں بھی 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اس میں محدثین کرام نے، علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق یہ بیان کیا ہے کہ پہلے حضور نے کیوں نہیں پڑھا، بعد میں پڑھ لیا۔ تو اس کا یہی ہے کہ پہلے صرف وہ حضرت جبریل اقرا کہہ رہے تھے، اور حضور، ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھنے کے لیے، میں تو پڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کسی کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے پڑھانے کے لیے۔ اور وہ صرف اقرا کہہ رہے تھے۔ جب انہوں نے صاحب رب تبارک و تعالیٰ کا نام بھی لیا، اقرا بسم ربک کا، تو پھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ 5 آیتیں غار حرا کے اندر وہاں پہلی وحی میں نازل ہوئیں۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ کا دل جو ہے وہ کپ کپا رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ فقال زملونی زملونی، حضور تشریف لائے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا، بس چادر اڑا دی گی۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ وہ خوف دور ہو گیا۔ یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ساری مخلوق تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس کا ایک روب تھا دل کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، خبر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے گا، لوگ انکار کریں گے، کس طرح لوگ اس پر یقین کریں گے اور کیسے مانیں گے، اور اس میں آگے جو مشکلات آنے والی ہیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آگے سے ارشاد فرماتی ہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز ہرگز ناکام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جن کے ساتھ یعنی بہت قریبی رشتہ ہے، جس طرح ماں باپ، بہن بھائی، اور اولاد کے علاوہ یہ جو قریبی چچا ماموں خالہ پھوپھی، اسی طرح چچا، اور جو جس کو فرسٹ کزن کہا جاتا ہے، یہ سب قریبی رشتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آتا ہے قطع رحمی،
یعنی اپنے رشتہ داروں سے بول چال ختم کر دینا اور ان سے گفتگو وغیرہ بولنا چالنا چھوڑ دینا، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اسلام کے اندر، اور قطع رحمی سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی دنیاوی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بول چال چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اس سے سخت منع کیا گیا، اور صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور صلہ رحمی کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان سے اچھا سلوک کریں گے، یہ تو بدلہ، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، کہ جو تمہارا رشتہ دار تم سے دور بھاگتا ہے اسے قریب کرنے کی کوشش کرو، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تم اس سے اچھا سلوک کرو، اس کا نام ہے صلہ رحمی، کہ اگر وہ نہیں بھی اچھا سلوک کرتا پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ اصل میں ہے صلہ رحمی، یہی نہیں ہے کہ وہ اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اب اگر وہ اینٹ پھینکیں گے تو ہم آگے سے پتھر پھینکیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ عرض کی کہ حضور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو لوگ نادار ہیں ان کو کما کے دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وَتُقْرِضُ الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کی خاطر جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بیان کی۔ تو گویا جن چیزوں کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جن کی تبلیغ کی، وہ تمام خصوصیات، تمام کوالٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سے موجود تھیں، وہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔ اور ام المومنین نے بھی فرمایا کہ جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں، یہ کوالٹیز ہوں، وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خاص کوالٹیز موجود تھیں پہلے سے ہی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نادار جو بے بس لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کی حضور دستگیری فرماتے، ان کی خبر گیری فرماتے، مہمانوں کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کرنا اور حق کی خاطر مشکلات کو برداشت کرنا۔ پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ بن نوفل ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا کے بیٹے تھے، ابن و ام خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا کے بیٹے، یعنی ان کے چچا زاد تھے، ان کے پاس لے گئے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت میں انہوں نے نصرانیت کو، عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور وہ اس کتاب کو، انجیل کو عربی میں لکھا کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے اس وقت۔ وہ ان سے جا کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ فقال له ورقہ یا ابن اخی ماذا ترى، حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان کو بتایا،
فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، یعنی وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ پھر آگے بات چیت ہوئی، پھر انہوں نے کہا فقال له ورقة، آگے یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا تو اس معاملہ میں آپ کی مدد کرتا، آپ کے دست و بازو بنتا، اور اس وقت بھی میں ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّ ہم، کیا مجھے وہ یہاں سے نکال دیں گے؟ قال نعم، انہوں نے کہا لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذی، جو بھی آپ کی طرح پیغام لے کے آیا ہے نا، یعنی تمام انبیاء کرام کو تکالیف پہنچائی گئی، ان کو مصائب آئے، ان کو تکالیف اور قوم کی طرف سے مخالفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّزًا، اگر میں اس وقت موجود ہوا تو میں کبھی آپ کی مدد کروں گا۔ ثم لم ينشب ورقة أن توفي، پھر وہ جلدی ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر کچھ عرصہ کے لیے وہی جو ہے رک گئی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے اس وقت یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، حق کی تلاش میں، چونکہ اس وقت قریب ترین مذہب جو تھا عیسائی مذہب تھا، تو انہوں نے نصرانیت کو، عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ نصرانیت اور عیسائیت یہ نہیں تھی جو اب موجود ہے، بلکہ وہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج عیسائیت کے اندر 3 خداؤں کا کنسیپٹ اور تصور موجود ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات تو وہی ہیں جو تمام انبیاء کرام کی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کرام کا یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، وہ ان تمام چیزوں سے برا اور پاک ہے، بلند ہے اس کی شان ان چیزوں سے۔ تو یہ جو عیسائیت کے اندر یہ جو تصور ہے، یہ کنسیپٹ، یہ اللہ کے بیٹے کا اور یہ 3 خداؤں کا، یہ سب بعد میں لوگوں نے اس کے اندر داخل کر دیا اپنی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل جو تعلیمات تھیں وہ وہی تھیں جو تمام انبیاء کرام کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں وہی تعلیمات تھیں، اور تمام انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں بنیادی طور پر وہ ایک ہی ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا، یہی تعلیم ہر نبی کی ہے، قیامت کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، تقریر کے بارے میں۔ ہاں آگے جو شریعت کے اندر جو تفصیلات ہیں اس میں ہر زمانے میں اس زمانے کے مطابق شریعت کے احکام ہوا کرتے تھے۔ مثلا جس طرح ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، پہلی امتوں پر اس طرح 5 وقت میں نماز فرض نہیں ہوگی، ان کے زمانے کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، ان پہ جس طرح عبادت کا ان کو حکم دیا گیا ہوگا اس طرح وہ عبادت کرتے ہوں گے۔ جس طرح ہم پورے سال میں پورے مہینے رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، پہلی امتوں پر اس طرح روزے فرض نہیں تھے، ان پر جس طرح فرض ہوں گے جو ان کے حالات کے مطابق۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بھی احکام مختلف تھے، اور ہم پہ حج جو ہے فرض ہے،
تو یہ جو شریعت کے آگے تفصیلات ہیں اس میں تو یعنی زمانے کے اعتبار سے جو ہے وہ اختلاف ہے، لیکن جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ تمام انبیاء کرام کی ایک ہی تھیں، اس میں کوئی نہ فرق ہے نہ ہو سکتا، تمام انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات یہی تھیں۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو وہ ماننے والے تھے، اسی لیے بعض علماء نے حضرت ورقہ بن نوفل کا شمار صحابہ اکرام میں بھی کیا ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرب کے اندر عام اس وقت شرک تھا کہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے اور بڑے دھوم دھڑلے کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ ان کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی، اور اس پہ کوئی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کو بڑا فخر تھا کہ ہم ان بتوں کے پجاری ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، جو مشرک نہیں تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح حضرت ورقہ بن نوفل تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں ان کے متعلق یہ ہو کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اور اس زمانے میں کسی کا صرف اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہی اس کی بخشش کے لیے کافی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، کیونکہ وہ زمانہ فطرت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بہت پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے یعنی اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ تو اس زمانے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا یہی کافی تھا۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والدین کریمین کو بعد میں زندہ کیا، اور زندہ کر کے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور یہ اس لیے تھا جب وہ یعنی موحد تھے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تو ان کی بخشش کے لیے جب یہ کافی تھا تو پھر ان کو زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت باقی امتوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو جنت میں چلی جائے، اور حضور کے والدین کریمین 500 سال تک انتظار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے والدین کو حضور کی اعزاز کی خاطر زندہ کر کے حضور کی امت میں شامل فرمایا، تاکہ وہ بھی حضور کی امت کے ساتھ جنت میں شامل ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ باقی امت تو جنت میں چلی جائے اور حضور کے والدین 500 سال انتظار کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اعزاز کی خاطر ان کو زندہ کر کے حضور کی امت کے اندر شامل کیا، حضور کا کلمہ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تاکہ وہ بھی حضور کی امت میں شامل ہو جائیں۔